السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت حواس خمسہ جو ہے اس تک محدود ہے۔ جہاں تک حواس کی حد ہے وہاں تک شریعت جو ہے مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے بندے کا جسم اور جسم کی تمام حرکات جو ہیں وہ سب شریعت کے تابع ہیں، کیونکہ بندے کی تمام حرکات کی ایک حد ہوتی ہے اور شریعت ان کی حدود کو متعین کرتی ہے۔ یعنی حدود جو ہیں وہ شریعت نے بتا دی ہیں کہ بندے نے یہ کام کرنا ہے، اور اس نے اپنے اس عضو کو، جسم کے حصے کو اس طرح حرکت کرنی ہے کہ وہ اتنی حد تک آگے جائے اور اس کے آگے نہ جائے۔ تو شریعت نے ہر کام کی حد مقرر کر دی ہے، اور بندے کے جتنے جسم کے حصے ہیں اور ان کی جو قوت ہے، جو کہ اگر زبان سے بولنے کی قوت ہے تو حد قائم کر دی ہے کہ کہاں کہاں تک بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح سننے کی قوت ہے تو کیا کیا سن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھنے کی قوت ہے تو یہ بھی حد مقرر کر دی ہے کیا کیا دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے شری اگر حس کی جو ٹچ کرنے کی قوت ہے، یعنی مس کرنے کی، وہ بھی حد مقرر ہے کہ کس کس چیز کو وہ چھو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جسم کی ہر حرکت اور ہر جسم کے حصے کی ہر حرکت کو، اور دماغ کی جتنی سوچ ہے اور سوچ سے پیدا ہونے والے جتنے اعمال ہیں اور جتنے یقین یا خیالات پیدا ہو سکتے ہیں جن پر بندے کو یقین پیدا ہوتا ہے، جس سے ایمان بنتا ہے، اس کی بھی حد مقرر کر دی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ نے اپنے قرآن پاک میں ہمیں عطا فرمائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے اپنی سنت کے ذریعے ان کو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے بالکل روشن کتاب کی طرح کھول کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو قرآن و سنت ہمارے لیے ایک انمول تحفہ ہے جو شریعت کو مکمل طور پر ہمارے سامنے لاتا ہے۔ تو ہم اگر شریعت کے مطابق اپنے جسم کے تمام اعضاء کو، تمام سوچ کو، تمام خیالات کو، تمام یقین اور ایمان کو، اور تمام چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں بندے کے جسم اور اس کے ساتھ منسلک جو کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ حواس جو ہیں یا احساسات جو ہیں ان سب کے ساتھ جو منسلک ہے وہ سب کچھ شریعت ہے۔ اور شریعت کی حدود جب مقرر ہو گئیں تو بندہ جب شریعت کے مطابق چلتا ہے تب جسم کو، اس کے تمام حرکات کو، تمام اعمال کو، تمام یقین و ایمان کو جب شریعت کے حوالے کر دیتا ہے تب وہ جسمانی طور پر مسلمان کہلاتا ہے۔ اسی طرح جب شریعت کا غلبہ جسم پر ہو جاتا ہے تو جسم کے اندر ایک چیز ہے جس کو دل کہا جاتا ہے۔ دل جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک انمول نعمت ہے اور ایک بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ دل بندے کا روح کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اب روح سے جو ملتا ہے وہ دل پر منکشف ہوتا ہے، اور دل پھر جسم کے اوپر وہ اس کو لاگو کرتا ہے۔ تو اس لیے روح کہاں سے ہے؟ روح کا تعلق اللہ سے ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ قُلِ الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اللہ کا حکم جو ہے وہ روح کے ذریعے دل پر آتا ہے، اور دل جو ہے وہ جسم پر چلاتا ہے۔ اب دل جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جسم کے تمام حصوں کو شریعت کور کرتی ہے، لیکن جو دل ہے وہ کب صاف ہوتا ہے
کیسے ہوتا ہے اور کس حالت تک وہ صاف ہو جائے، تو اس پر اللہ کے خاص جو کرم ہیں، رحمتیں ہیں اور خصوصی عنایات ہیں، وہ منکشف ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے کہاں سے؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے جسم میں ایک حصہ ہے گوشت سے بنا ہوا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا قرآن پاک میں اللہ نے ان کے نام پر صورت بھی قائم کی ہے قرآن پاک کی، اور وہ پیغمبر بھی نہیں تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے جن کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر قرآن پاک میں صورت نازل کر دی۔ اب ان کی حالت یہ تھی، تو کہا جاتا ہے کہ وہ غلام تھے، کسی کے پاس کام کرتے تھے، ان کے آقا نے ان کو کہا کہ جو ہے نا، آپ ایسا کرو، دو ایسی چیزیں لاؤ جو جو سب سے زیادہ اہم ہوں، سب سے زیادہ قیمتی ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہ ہو۔ تو ان کو بکری دی گئی، تو ان کو ذبح کیا، انہوں نے کہا اس کی سب سے دو اہم چیزیں لے آؤ۔ وہ کیا کیا؟ انہوں نے زبان اور دل جو ہے وہ لے آئے۔ تو انہوں نے کہا یہ دو چیزیں ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ اس کے بعد پھر ایک دفعہ ان کے آقا نے، جو ان کا مالک تھا کیونکہ یہ غلام تھے، تو ان کو کہا، بکری دی، کہا دو سب سے بری چیزیں جو ہیں وہ اس بکری کے اندر سے وہ لے آؤ۔ تو پھر انہوں نے بکری ذبح کی، اس کے بعد اس کے اندر سے زبان اور دل جو ہے وہ لے آئے۔ انہوں نے کہا میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ آپ سب سے اچھی چیزیں لائیں، آپ اس وقت بھی زبان اور دل لائے تھے، ابھی میں نے جب آپ کو کہا کہ سب سے خراب اور گندی چیزیں جو ہیں، بری چیزیں جو ہیں وہ لاؤ، تو پھر بھی آپ زبان اور دل ہی لائے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے مالک کو کہ یہ دو چیزیں اگر اچھی ہو جائیں تو سب کچھ اچھا ہے، اگر ان دو چیزوں میں پرابلم ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، تو سب بگاڑ پیدا ہو گیا، فساد پیدا ہو گیا۔ آپ غور کریں کہ فساد زبان سے ہوتا ہے۔ زبان سے بندہ اگر جو ہے وہ الفاظ اس کے اچھے استعمال کرے، تو وہ اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، محبت بن جاتی ہے، دوسروں کے دل میں اس کی قدر پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر زبان سے کچھ بری بات نکل جائے، تو وہی زبان بندے کے اوپر مار پڑتی ہے، تو وہ زبان سے ہی پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے زبان سے ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر زبان کے نیچے چھوٹے چھوٹے پتھر رکھتے تھے، فرماتے تھے اسی زبان کا سارا چکر ہے، اگر یہ جو ہے نا ٹھیک ہو گئی تو سب ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بندے کے اندر دو چیزیں ہیں، اگر آپ ان کی گارنٹی دے دیں تو میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزیں کیا ہے؟ زبان اور شرمگاہ۔ تو زبان اگر ٹھیک ہو گئی اور شرمگاہ کو گناہوں سے بچا لیا، تو سمجھو جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کر دی۔ تو یہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت بہت اہم ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو دل ہے، دل جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو دل بہت اہم چیز ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام بھی دل اور زبان لائے تھے، تو دل اور زبان یہ بہت اہم ہے۔ اب زبان کا تعلق تو شریعت کے ساتھ ہے منسلک، اور لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نورانی چیز ہے، ایک رحمانی تحفہ ہے، اور ایک اللہ کا ہمارے پاس اس جسم میں ایک بادشاہ مقرر کیا ہوا ہے، جس نے جسم کو چلانا ہوتا ہے، اور سارا وہ انتظام اپنا
اب جو اگر بندہ مسلمان ہے تو وہ پھر اس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور روح سے وہ اپنی پوری غذا لیتا ہے، اپنی انفارمیشن اور تمام احکامات لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کل روح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کا حکم روح پر آتا ہے اور روح سے وہ پھر دل پر آتا ہے۔ اب دل جو ہے وہ اس قابل بنانا کہ وہ روح کے ساتھ منسلک ہو جائے اور اللہ کے حکم کو لے سکے، اللہ کی رحمت کو اپنے قریب کر سکے، یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ اس لیے جو شریعت ہوتی ہے اس کا تعلق بندے کے جسم، اس کے اعمال، اس کے احساسات، جو حواس ہیں، پانچ حصے ہیں بندے کے، جو حص یعنی فائیو سینسز جس کو ہم کہتے ہیں، پانچ حص جو ہیں اس کے ساتھ شریعت منسلک ہے۔ لیکن طریقت کا تعلق دل سے ہے۔ طریقت کیا ہوتی ہے کہ بندے کی دل پر، کہ دوسرا بندہ جو ہے نا اس کی یعنی جو ہے، جو بندہ پہلے سے صاف ہوتا ہے نا، اگر ان سے بندہ منسلک ہو جائے، تعلق پیدا کرے، تو وہ بندے کے اندر کی صفائی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو پیر کامل کی بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ پیر کامل کیا ہوتا ہے کہ اس نے صرف دل کی صفائی کرنی ہوتی ہے، دل کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ روح سے منسلک ہو جاتا ہے، اور روح سے منسلک ہو جائے تو اس پر کشف و کرامات اور رحمت ربی اور اللہ کی برکتیں، رحمتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے دنیا اور آخرت کے سب جو رحمتیں برکتیں ہیں وہ اس کی جھولی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہو جاتا ہے۔ تو دل جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر دل صاف ہو گیا، وہ اس قابل ہو گیا اور روح کے ساتھ جڑ گیا تو کام ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دل جو ہے اس کی صفائی سب سے اہم ہے۔ تو اس لیے دل کو صاف رکھنا، دل کو صاف رکھنا کیسے ہوتا ہے؟ یہ آنکھوں سے بندہ آنسو بہائے اور یاد کرے موت کو سب سے زیادہ، اور قرآن پاک کی تلاوت کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں دل صاف رہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرو اور موت کو یاد رکھو۔ اگر آپ غور کریں، یہی دو چیزیں تھیں جو عمر ثانی جس کو کہا جاتا ہے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی 2.5 سالہ جو بادشاہت تھی، اس کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ اتنا تک اللہ نے برکت ڈالی تھی، اور انہوں نے اپنی حکومت میں یہ اعلان کر دیا تھا، شام کو رات کو سوتے ہی نہیں تھے، ہر مسجد میں ہر وقت ہر رات کو موت کا ذکر ضرور ہوتا تھا، موت کا ذکر ہوتا تھا، لوگ تلاوت کلام پاک کرتے تھے، تلاوت کلام پاک اور موت کو یاد کرنا یہ اس وقت بڑا ہی اہم ہو گیا تھا۔ تو لوگوں کے دل صاف ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب لوگوں کے دل صاف تھے تو وہ برائی سے بچے ہوئے تھے، تو اس لیے نہ کوئی چوری کرتا تھا، نہ کوئی پرابلم تھا۔ دل کا صاف ہونا بہت اہم ہے۔ دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ برا خیال لاتا ہے تو اس وقت وہ جو کالک ہوتی ہے، وہ دھبا ہوتا ہے، وہ بندے کے قریب ہوتا ہے۔ جب وہ برا کام کر لیتا ہے تو وہ دھبا اس کے دل پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، گویا اس کا دل اب داغدار ہو گیا۔ اب اگر وہ توبہ کر لے گا تو وہ صاف ہو جائے گا، اب توبہ استغفار نہیں کرے گا تو وہ دھبا تو ایک پڑ گیا، پھر اس کے بعد دوسرا پڑے گا اگر گناہ اور کرے گا، اسی طرح کرتا جائے گا تو وہ دل ہی اس قابل ہو جائے گا کہ اس کا تعلق نہ روح سے جڑے گا اور نہ اللہ کی رحمت اس کے پاس آئے گی، بلکہ شیطان اٹھا کر اس کو اپنے پاس لے جائے گا، کیونکہ اس کے اندر روشنی نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا، رحمت نہیں ہوگی، وہ صاف جو نہیں ہوگا، اس لیے وہ دل اللہ کا گھر، اللہ کا عرش نہیں بنے گا، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے گی۔ تو یہ دل بہت اہم ہے، اس کے اوپر بندے کو غور کرنا ہے، اور طریقت کا دروازہ جو ہے وہ دل ہی ہے،
دل اگر صاف ہوگا تو اس کا تعلق روح سے جڑ جائے گا، تو سمجھو کہ دل جو ہے اس کی کھڑکی کھل جائے گی، تو اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دل جو ہے بہت اہم ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف محبت کرتا ہے، میں نے عرض کیا کہ اللہ کی محبت وہ بہت بڑی محبت ہے اور سب سے بڑھ کے محبت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، والذین اشد حبا للہ، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اب حب کا مطلب تو محبت ہوتی ہے، اشدو کا مطلب ہوتا ہے جب شدید ترین، جب اپنے سے بھی بڑھ کے، سب دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے، جب کچھ بھی نظر نہ آئے، صرف اللہ ہی اللہ، اسی کو کہتے ہیں اشدو کا مطلب ہوتا ہے عشق ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ بندہ عشق کرتا ہے، سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، سب سے، جیسے ہوتا ہے نا کسی کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے لیے جب بندہ سب کچھ بھلا کر اس میں ہی کھو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فنا ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ جو ہے نا ان کو تیر لگ گیا پنڈلی شریف میں، تو کیا ہوا کہ جب اس کو نکالا جاتا تھا تو درد ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نفل پڑھتا ہوں دو، تو انہوں نے دو نفل پڑھے، لوگوں نے وہ تیر وہاں سے نکال لیا، وہ نماز پڑھ کے سلام پھیرا، پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا تھا، کہ نماز کے اندر وہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے تو وہ فنا فی اللہ ہی ہوتے تھے۔ تو فنا فی اللہ کا مطلب ہے عشق، جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ وہ جو ہے اس کو اپنے حواس سے باہر ہو جاتا ہے، حواس سے باہر ہوتا ہے تو دل جو ہے وہ روح سے جڑتا ہے، روح سے جڑتا ہے تو آگے اللہ کا نظارہ ہوتا ہے، بندہ پھر کیونکہ وہ پھر اللہ کی محبت میں، اس کے نظاروں میں کھو جاتا ہے، اس کو اپنے جسم کے حواس جو ہے اس سے آزاد ہوتا ہے، تو وہ شان بڑی عظیم ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فنا فی اللہ کی یہ مثال میں نے عرض کی کہ اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں، لیکن پھر ان کے بیٹے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امام حسین کی شان دیکھیں کہ انہوں نے بقا باللہ کا سبق دے دیا، کہ سر تن سے جدا ہے لیکن پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو دیکھیں نا، سر جدا ہے جسم سے، آپ دیکھیں جسم سے اگر کوئی چیز جدا ہو جائے تو وہ کہاں کوئی کام کر سکتی ہے، وہ تو جدا ہو گیا، جسم کا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا، جب علیحدہ ہو گیا تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا نا عام طور پر۔ لیکن ان کی شان دیکھیں کہ باپ نے جو ہے فنا فی اللہ کا سبق دیا اور اس کو دکھا دیا، اور بیٹے نے بقا باللہ دکھا دیا، کہ جب جسم کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، جسم کا عضو جو ہے وہ جدا ہے جسم سے، اور لیکن پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو گویا وہ ہستی جس نے بقا باللہ کا سبق دے دیا، تو یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ یہ انہی گھر سے آیا جن پر ولایت کی بادشاہت ہے، وہ سب ولیوں کے بادشاہ ہیں، تو ان کی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاص جو ہے وہ کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، اور ہم اس کو دیکھ کر ہی آگے دیکھیں چلتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ فنا فی اللہ بقا باللہ، یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ محبت سے عشق الہی میں ڈوبتا ہے، اور پھر دل کا تعلق روح سے جڑتا ہے، اور روح اللہ کے نظاروں میں کھو جاتی ہے، تو تب فنا فی اللہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ ایسے بندے کو بقا دیتا ہے کہ اس کا جسم بھی اگر جدا ہو تو پھر بھی جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ پورے جسم کی طرح عمل کرتا ہے، اور وہ بقا باللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور ہمیں بھی اپنی قربت عطا فرمائے، آمین۔